غلام حسین صاحب یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا، اس پاکستان کے جو دو بڑے ادارے ہیں، ریاستی ادارے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان آرم فورسز، ان کی طرف سے ایک ہی میسج دیا جاتا ہے، ایک ہی بات کی جاتی ہے، ایک ہی مشورہ دیا جاتا ہے، سیم پیج پہ ہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے۔ میسج تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اس میسج کو کس طرح ریسیو کیا گیا ہمارے حکمرانوں کی طرف سے وہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے اس پہ بتائیں کہ جب یہ ایک بہت واضح ایک پیغام آ گیا، یہ کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں ان کو یہ چیزیں ان کی سمجھدانی میں کیوں نہیں اتر رہی؟ نہیں وہ سمجھ رہے، وہ تو سمجھ رہے، ہمارے سے زیادہ کسی کے پاس سمجھ کیا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں، جو گاڑی بنا رہے ہیں، اہم ترین ریاست کے ستون کے سربراہ کو گالیاں بک رہے ہیں اور اس کو انکریج کر رہے ہیں، اور وہاں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی، اور ملک میں مارا ماری کا جو ماحول ہے جس کی تفصیلات بتانا بھی میں اپنے لیے ناممکن کر رہا ہوں اس عمر میں، کہ جو خواتین کی ویڈیوز، جو بچوں کی ویڈیوز، جو لوگوں کے گھروں کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں اللہ پاک محفوظ رکھے۔ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو عدالت ضمانت دیتی ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، جس کو ضمانت دیتی ہے اس کو دوبارہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں 10 20 کرتے ہوئے۔ اور بھائی نہ کریں، پاکستان بہت مقدس ملک ہے، یہاں 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، ان کو اپنے رب کی عبادت پر رہنے دے، اور فرعونیت کا جو بازار ہے اس کو بند کریں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے، دوبارہ کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آپ جس لائن پر چلے ہوئے ہیں، اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے فلانگ کے وہاں گیٹ اور سارا کیا، کیا حاصل وصول کیا ہوا؟ ہاں البتہ ان کے بعد بہت بہت دنیا کے عظیم ترین دانشور، او جی ویکھو جی یہ بھی اتنا بڑا بندہ ہے، کیا پوچھتے ہو؟ ڈی سیز اور ڈی پی ایس کو کیا احکامات دیے؟ کوئی لوگوں سے چھپا ہوئے؟ آج کل تو کوئی چیز رہتی نہیں چھپی، جو مرضی کرتا رہے۔ آپ کو میں ایک بات کر دوں، چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ججوں کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو پامالی کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی، جو لوگ عدلیہ پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے گلے میں اگر رسا نہیں ڈالتے تو آپ اس کو تالا لگا کے گھر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ جی ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ جتھے جو ہیں وہ جو کوئی مطلب ہے کسی رنگ کے کپڑے پہن کے اور ڈنڈے لے کے اور رائفلیں لے کے، رائفلیں تان کے آگے ہیں، ہم بے بس ہیں۔ چوہدری صاحب میں کیا فائدہ کیا ہے؟ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں واپس اپنے سوال پہ آتا ہوں، اور میں ضرور ایک دفعہ دوبارہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پریسائزلی۔ دو بڑے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں، کنسنسس کریں، قومی اتفاق رائے پیدا کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہی بات کر رہا ہے، ڈی جی ایس پی آر جو کل کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے بعد پریس ریلیز جو ہوئی اس میں بھی یہ بات کی، تو آپ کے حکمران یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے سر۔ یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہی اصلی کام ہے۔ جو نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز، شہباز شریف اور باقی ان کے جو لونڈے اور دوسرے، وہ جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جس نے وہ باہر لیک کی ہے، وہ کہتے ہیں وربیٹم ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے عزائم کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی فلاں عہدیدار ہٹ جائے گا تو الیکشن کرائیں گے، فلاں عہدیدار ہٹ جائے گا وہ سنواتے ہیں آپ پھر ہم الیکشن کرائیں گے، اور فلاں بندہ اگر مر جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بھائی اللہ کا اچھا ناظرین، کل یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، اور آج امید یہی تھی کہ کل جو سینیٹر علی ظفر صاحب نے وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے جب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ آپ لوگ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جو علی ظفر صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ہمارے جو دو میرے مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب اور شامد قریشی صاحب، وہ تو دونوں ان کی جو ہے گرفتاری کے اندر ہیں۔ تو فواد چودھری نے آج جو ہو رہی ہے وہ ٹھٹھا کر رہے ہیں، ان کو ہنس رہے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب وہ اگر آپ دکھا سکیں، یہ ویڈیو دکھا سکے اگر
اچھا، فواد چودھری صاحب آج پہنچے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تابع بتایا گیا تھا پولیس کو ان کو لے کے آئیں، وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، جسٹس جو ہے گل حسن صاحب کی عدالت میں، ان کو رہائی کا حکم نامہ وہاں سے مل جاتا ہے، وہ عدالت سے باہر آتے ہیں تو باہر پھر پولیس موجود ہوتی ہے، وہاں سے پھر وہ واپسی کی دوڑ لگاتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب شروع سے دکھائیں جب وہ باہر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندر جاتے ہیں، جو اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھیں ذرا غور سے، رہائی کے بعد جو ہے محترم فواد چودھری صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، گاڑی تھوڑی چلتی ہے آگے، سامنے پولیس والے ہیں، پولیس والوں کو دیکھ کے دیکھیں چودھری صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ کس طرح پھر بھاگتے ہیں اور اس پہ گرتے پڑتے وہ پھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں واپس وہ عدالت کے اندر موجود ہیں اور آخری اطلاعات آنے تک چودھری صاحب وہ عدالت کے اندر ہی موجود ہیں، وہ اسی حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ مجھے کوئی حکم ایسا دیں تاکہ میری گرفتاری نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جو ہیں ان کے پہ بھی نقص عمل کا جو ہے وہ MP 16 کے تحت جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ کل حکم ہوا آج کہ جو ہے رہا کر دیا جائے جو ہے فارمر MNA شری مزاری صاحبہ کو اور سینیٹر فلک ناز صاحبہ کو۔ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہی وہاں سے جو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا، ان کی دوبارہ جو گرفتاری عمل میں آ گئی ہے۔ تو یہ ماحول کیسے بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ جو میری اس کے اوپر رائے ہے ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہے جو آپ کو یاد ہوگا، میں شروع دن سے چودھری صاحب کو بھی گزارش کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی، تمام اطراف میں جو لوگ سنتے ہیں، وہ یہ کہ موجودہ حالات میں PDM کی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون وہ کہتی ہے ہمیں اٹھا کے بحرۂ جو عرب ہے نا ہمارے ساتھ لگتا ہے، اس سے اٹھا کے بے شک بحر کاہل کے اندر ہمیں پھینک دیں، اٹلانٹک اوشن کے اندر جا کے ہمیں پھینک دیں، ہم نے انتخابات نہیں کروانے، جو مرضی ہو جائے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ان کو سرویز کی رپورٹس ملیں، گورنمنٹ کے انہوں نے ریسورسز استعمال کیے، پرائیویٹ جو انہوں نے اپنے سارے سورسز استعمال کیے، وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ نے نہیں جانا انتخابات میں۔ ناظرین ابھی ایک بریک